صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے عشاء تو لگ کے 3 بجے تک تساں احباب نے علماء دے خطابات کو سماعت فرمایا۔ ماشاءاللہ ہر عالم اور خطیب نے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیتا ہے۔ اللہ سب دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ ختم نبوت دے حوالے نہ اج دی کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا اہم عقیدہ ہے جس طرح جسم دے واسطے روح ضروری ہے، اس طرح ایمان دی تکمیل واسطے عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ بڑی توجہ نہ میری چند گزارشات نو سننا ہے۔ اس طرح بیان ہی جس انسان دا عقیدہ نبوت ٹھیک نہیں انہوں مسلمان کہلوان دا کوئی حق نہیں۔ اللہ نے ساڈے پیغمبر علیہ السلام نو 4 بیٹے عطا کیتے۔ 3 بیٹے حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چوئے، اور چوتھا بیٹا حضرت اماں جی ماڑیا قبطیہ دے بطن چو پیدا ہوئے۔ 4 بیٹے دے کے اللہ نے واپس بلا لے۔ کیوں کہ باپ دی مسند دا وارث او دا بیٹا ہویا کردا ہے، تے نبی دی مسند کی ہے نبوت۔ اللہ نے بیٹے دے کے واپس بلائے، دنیا والے انو دسے ہے کہ میرے نبی تو بعد اگر کوئی نبی بننا ہوندہ تے پیغمبر دے بیٹیاں چو بندہ، یا نبی دے بیٹے نبوت دا تاج انہوں نے پہنائے۔ بیٹے دے کے میں اس واسطے بلا لینے کہ منو پیغمبر دی ختم نبوت دے دروازے دے اندر ایک سوراخ بھی برداشت نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دے 2 جز نے۔ ایک کلمہ حنفی پڑھ دینے، بریلوی پڑھ دینے، دیوبندی اہل حدیث ساری پڑھ دینے۔ پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا۔ لا نقطے تو خالی ہے، الہ نقطے تو خالی ہے، اللہ نقطے تو خالی ہے، اللہ نقطے تو خالی ہے، محمد رسول اللہ نقطے تو خالی۔ کیوں نہیں پایا؟ کبھی سوچئے
کہ اللہ نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ گوڈے چھڑ دیو ذرا تھوڑا جہا بیدار ہو لو. اللہ نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. رب نے قیامت تک یہ بات دس دیتی ہے میں خدائی چکلا تے میرا مصطفیٰ مصطفائی چکلا ہے. میری اوصاف دے اندر کوئی شریک نہیں. بیان ہی مصطفیٰ دی اوصاف چ بھی کوئی شریک نہیں. میری ذات دے نال بھی کائنات دے اندر کوئی شریک نہیں تے نبی دی ذات چ بھی کوئی شریک نہیں. میری ذات بھی لا شریک ہے تے نبی علیہ السلام دی ذات بھی لا شریک ہے. اور اس روئے زمین تے صرف مسلک اہل حدیث ہے جنہیں آقا دی ذات نو بھی منے ہے تے سونے محمد دی بات نو بھی منے. نہ آپ دی ذات نہ کسے نو شریک بنایا ہے تے نہ نبی دی بات دے اندر کسے نو شریک بنایا. ساڑھے کئی دوستہ بھائیاں نے ذات نو جفے مارے، بات دی واری آئی پھر کیا کہ ہمارے امام نے یوں فرمایا، ہمارے مفتی صاحب نے یوں فرمایا. ہمارے امام کا قول یہ ہے. جلدی سمجھ آ رہی؟ ہمارے امام کا قول وہ تو قولا والے ٹر پہ، لیکن اہل حدیث سے بات کہندہ لوگو جس طرح نبی دی ذات کائنات دے وچوں اچھی ہے اس طرح ساڑھے محبوب دی بات بھی پوری کائنات وچوں اچھی ہے. آپ دی ذات دا بھی جوڑ کوئی نہیں تے آپ دی بات دا بھی جوڑ کوئی نہیں. اللہ نے قصہ ہی ختم کر دیتا ہے. اور قرآن دا مطالعہ کیجئے، جدوں بھی کسے گل دے اندر جھگڑا پہ جائے تو اللہ نے نہیں کیا کسے امام دی طرف لٹاؤ، کسے مفتی کو جاؤ، کسے پیر دے دروازے تے جاؤ. نہیں، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اچھی کہہ دیو فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو آئیے ذرا غور کیجئے، اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی. اگر کسے گل دے اندر جھگڑا پہ جائے انہوں اللہ تے او دے رسول دی طرف لے آؤ، وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا. اللہ دے رسول دے دروازے تو علاوہ کائنات دے اندر کسے دجے دروازے تے نہیں جانا. جڑا جائے گا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرے محبوب منو تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے، جنہیں تھوڑی گل نو نہیں منیا وہ بندہ پکا بے ایمان ہے، وہ دا ایمان نہ تعلق کوئی نہیں. آئیے رب اپنی ذات دی قسم چکے گل کہہ رہے نے جنہیں سونیا تیری بات نو نہیں منیا
ذات نو منیا تے بات منن دی واری آئی ہے تے انہیں انکار کر دیتا ہے. حدیث پیش کیتی گئی ہے دے سامنے, آندا میں اپنے مولوی نہ مشورہ کرانگا پھر میں حدیث منانگا, میں اپنے امام نہ مشورہ کرانگا پھر حدیث تے عمل کرانگا. جدو حدیث آ گئی مشورے کرن ٹر پہ ہے. آئیے صحیح البخاری یہ کتاب تفسیر ہے. میرے پیغمبر دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے جگہ دے پیر کو لا جاندیاں نے, آن کے آندیاں نے محبوب جی کیسرو کسرا دیاں عورتاں اینا زیور پاندیاں نے, سانو بھی زیور چاہید ہے, اسی بھی چانیاں ماں, اسی بھی چنگے تو چنگا زیور پائیے, اسی کوئی عام مرد دیاں بیبیاں تے نہیں. آقا علیہ السلام فرماندے نے میں ایک مہینہ تھوڑے کرانچ نہیں آوانگا. 29 دن گزرے نے, جگہ دے پیر اماں عائشہ دے کر آ گئے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اجے مہینہ نہیں ہویا, تسی فرمایا سی ایک مہینہ میں نہیں آوانگا, آج 29 دن ہوئے نے, تسی گھر تشریف لے آئے ہو. آقا فرماندے نے عائشہ عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے, عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے. بستر ماں عائشہ دے جگاں دے پیر تشریف فرمانے, آسمان تو وہی لے کے جبریل آ جاندہ ہے. میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر تھانو دنیا دا مال چاہید ہے مال لیندیاں جاؤ, نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ. اگر آمینہ دا لال چاہید ہے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا. آقا فرماندے نے عائشہ تو بھی اپنے باپ نہ جا کے نا ابو بکر نہ مشورہ کریا, تینوں مال چاہید ہے کہ آمینہ دا لال چاہید ہے. تے اماں جی عائشہ صدیقہ کی فرماندیاں نے میرے محبوب جی ایک گل دا جواب تسی دے دیو, قرآن حدیث دے سنن تو بعد اگر میں مشورہ کرنے واسطے اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. یہ اماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. جدو اماں جی نے گل کہی کہ اللہ رسول میرا ایمان سلامت رہ جائے, ہن پتہ چلتا ہے قرآن حدیث دے سنن تو بعد اگر ماں عائشہ اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا. تے میرے بھائیو اگر آج اسی قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائیے, امام شافعی دے دروازے تے جائیے, امام مالک دے دروازے تے جائیے, ساڈا ایمان سلامت رہ جائے. بولیے جیڑا بندہ حدیث سنن تو بعد کسے مولوی پیر امام دے دروازے تے جاندہ ہے حدیث دے سنن تو بعد, اس بندے نے پیغمبر دی ختم نبوت دا انکار کیتا ہے. میں کیویں مننا کہ وہ ختم نبوت دا محافظ ہے؟ بولیے انہیں نبی دے ختم نبوت دے دروازے چ دڑار پائی ہے, مرزیاں دا کی قصور ہے؟ یہی ہے نا کہ انہوں نے نبی دے مقابلے چ مرزے نو پیش کیتا ہے. تے اسی لوگ بھی نبی علیہ السلام دے مقابلے چ اپنے امام مولوی پیش کرن رہے ہیں. صرف انہاں دا جرم ہے انہاں نبوت دا دعویٰ کر لیا, نہ نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے, جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا, چور دروازہ یہی ہے اور کنا چور دروازہ ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا, سنا دیا بول دے نہیں یار. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا, ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. خالص کی ہے اے قرآن تے ایک حدیث, یہ خالص ہے نا, اور اہل حدیث مسلک حق مسلک اہل حدیث پاکستان حافظ یوسف پسروری صاحب. اور اے قرآن حدیث جڑا ہے یہ آمینہ دے لال نے ورتایا کہ نہیں؟ بولو قرآن حدیث آپ نے بیان کیتا ہے کہ نہیں؟ اگوں ابو بکر نے ورتایا, عمر نے ورتایا, اسی ورثے دے وچوں اج علماء اہل حدیث ورتا رہے ہیں.
اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جب تک ساڈی جند چ جان رہے گی، منہ چ زبان رہے گی، تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ ہوئے، پاکستان ہوئے، کوئی ڈویژن ہوئے، انشاءاللہ تعالی اسی یہ بات ہاتھ کڑیاں پہن کے جیلہ چ جا کے بھی قرآن و حدیث دیاں صداواں بلند کر دے رہاں گے، اور کائنات کے اندر قرآن حدیث دے مقابلے چ لوکاں دے قولاں دا، فقہ دا، لوکاں دے جعلی فتویاں دا رد کر دے رہاں گے اے خالص ہے۔ تو ہن جس قوم نو ماں بچے نو دودھ پیاندی ہے نا، تو وچ ادھا دودھ پاندی ہے ادھا پانی پاندی ہے، ٹھیک ہے، تو جدن پانی کٹ پئے تو دودھ زیادہ ہوئے بچے نو پیچس لگ جاندے نے، ایویں ہی ہے نا۔ ہن جس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پئی ہوئے نا، انہاں نو قرآن حدیث دے گھیو دا، دیسی گھیو دا ایک چمچا دے انہاں نو پیچس لگ جاندے نے۔ بھئی تھوڑے میدے برداشت کرنا ہاتھ دینا ہی دینا ہے، وہ بول دے نہیں یار۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کو دوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے، سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ساڑھے نبی دی بات بھی آخری ہے، اچھی بولو ذات بھی جدے ہاتھ وچ قرآن حدیث ہووے، او دی قسمت دی کی ریس ہووے، جدے ہاتھ وچ قرآن حدیث ہووے، او دی قسمت دی کی ریس ہووے، او تیرے قولاں کے آسانوں کی سمجھے، تیری کنز قدوری نو کی جانے، جدے ہاتھ وچ مسلم بخاری او دے کولت دولت ساری ہے، جدے ہاتھ وچ مسلم بخاری ہے او دے کولت دولت ساری ہے، او تیرے قولاں کے آسانوں کی سمجھے، تیری شرح ہدایا نو کی جانے، جدے ہاتھ وچ قرآن مجید ہووے تے حدیث دیوی تائید ہووے، سمسام میدان دا مالک او تیرے مشرک شریرانو کی جانے، اے میرا مسلک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے ساڑھے نبی نو کائنات دی ہر خوبی نہ نوازیا ہے، اللہ نے پوری انسانیت دا ساڑھے نبی نو اللہ نے معلم بنا کے بھیجے ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آقا پوری کائنات دے معلم بن کے آئے، تے میرے نبی دا اللہ نے زمین تے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، تے جدہ زمین تے استاد ہوئے نا مخلوق چوں وہ نبی ہوندہ ہی کو نہیں، یہ گاری یاد رکھ لو۔ مائیکل ہارٹ ایک گزرے انگریز یہودی، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، تے او دے اندر پہلا نمبر انہیں لکھیا ہے دی محمد پیس بیا اپان ہم، کہ دنیا دے اندر سب تو پہلا نام جیڑا ہے عظیم انسانہ دے اندر پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دے ٹائٹل تے انہیں لکھیا ہے پہلا نام۔ پھر کیوں لکھیا ہے، او دی وجہ کی ہے، انہیں بات کہی ہے
کہ اس وجہ تو پہلا نام دیتا ہے کہ جڑے سن 99 آدمی انہاں دی سیرت دا میں مطالعہ کیتا، کسی دے 5 استاد، کسی دے 10 استاد، کسی دے 12 استاد، آندھے نے دنیا دا ایک عظیم انسان اکیلی ذات محمد دی ہے جدا زمین تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، زمین تے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، اور بذات خود اللہ نے آمینہ دے لال نو پوری امت دا استاد بنا کے بھیجے ہے، انہاں دا کوئی استاد نہیں۔ تے جڑا مرزا غلام احمد قادیانی سی نا الو دا پٹھا، یہ دے کلاس فیلو سر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، انہیں جدو نبوت دا دعویٰ کیتا مولانا فرمان لگے او کھچے جان دیئے اوندا جاندہ تینو ککھ نہیں، پرلے درجے دا تو للیکس ہے، تینو کان پھڑا کے ماسٹر تینو لتر مار دے رہے نے، ہون تو کہیں نہ میں نبی ہوں بول دے آدھے نے سارے مل جان پر لگوٹیا کوئی نہ ملے، بول دے نہیں، یہ لگوٹیے جڑے نے نا یہ پراوانا بھی زیادہ جان دے، صحیح گل جی، گھر والے نالوں زیادہ لگوٹیاں نو بھیت ہوندا ہے۔ تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دے لگوٹیے سن، تاں ہی تے چالو ہو گیا سی تحریر دے میدان چ، تقریر دے میدان چ، مناظرے دے میدان چ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے انہوں اگے لا کے رکھے ہے، اور پھر انہیں خود لیٹر لکھے ہے کہ میں مولانا دے مناظریاں کولوں، انہاں دیاں کتاباں تحریراں کولوں میں تنگ آ چکیاں، اگر میں جھوٹا تے مولوی ثناء اللہ دی زندگی جو میں مر جاواں، اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا ہے تو میری زندگی جو مر جائے۔ یہ لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا غلام احمد قادیانی 11 مہینے یعنی 1 سال 1 مہینہ 10 دن زندہ رہا ہے۔ یہ جڑا مولوی جڑا مرزا غلام احمد قادیانی ہے انہیں دن زندہ رہا ہے تے مریا کتھے وے لیٹرین دے اندر، تے مولانا ثناء اللہ امرسری یہ 1908 چ مریا ہے، تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ 1940 چ فوت ہوئے، 1948 چ فوت ہوئے، 40 سال بعد مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ زندہ رہے، بلکہ اس دوران بیمار بھی ہو گئے، تے مولانا نو فرمان لگے جی بیماری تھوڑی طوالت پکڑ گئی ہے اور تسی کدے فوت نہ ہو جاؤ، مرزا ادو زندہ سی، مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے منو یقین ہی ہے ثناء اللہ امرسری نو کچھ نہیں ہو سکتے، بلکہ مرزیہ نے یہ بھی کیا کہ مولوی ثناء اللہ امرسری قادیان دے اندر آن کے کانفرنس دے اندر حلف دے کے بات کہے کہ مرزے دی موت مرنا مبالے دی شکل جو ہی ہے، وہ حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ بارے چونا مرزیہ نے کیا اگر مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ گیا 1 سال تے اسی سارے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری اس جلسے چ گئے، کانفرنس گئے، جا کے مولانا نے قرآن پڑھ کے کیا میں حلف دینا کہ مرزے دی شکل مرنا مبالے دی شکل جو ہی ہے، میں حلف دے کے کہہ رہا تو تسا کیا 1 سال زندہ رہے، انشاءاللہ میں 5 سال تک زندہ رہا گا، 5 سال تک۔ کہنے والے نے کیا بھی مولانا موت دا کو پتا کو نہیں ہونا سال دا کہ تو آپ 5 سال دا اعلان کر جائے، فرمان لگے منو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا، اگر اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا۔ ذرا غور کرو نا، توجہ اپنے اکابر علماء وال غور کرو، مناظرے دا میدان ہوئے پہلا نمبر علماء اہل حدیث دے، مبالے دا میدان ہوئے سب تو پہلے جنہیں مبالہ کیتا ہے مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، جنہیں سب تو پہلے مرزے نہ مبالہ کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث، جنہیں سب تو پہلے مرزے دے خلاف کتاب لکھی وہ بھی اہل حدیث، وہ بھی اہل حدیث۔ کون سر؟ مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں تائید اسلام لکھی اور وہ دے اندر لکھیا مرزا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، حجے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے، دمشق دے اندر سفید رنگ دا مینارہ ہے، جس مینارے تو اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے، صبح دی اذان ہو چکی ہوئے گی، امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے، امام مہدی دے ذہن چ فوراً نبی علیہ السلام دی حدیث آئے گی کہ آج نبی علیہ السلام دی حدیث سچی ہو گئی ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اپنا مسلح چھڑ کے پرا ہوں گے کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو تسی نماز پڑھا ہوئی تھوڑے مگر پڑھنا چاہنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے امام مہدی نو کہن گے تسی نماز پڑھاؤ میں تھوڑے مگر پڑھنا آیا آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا اور 1891 دے اندر پہلا دعویٰ مرزے نے عیسیٰ بن کی کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا 2 کتاباں لکھیاں 1891 دے اندر پہلی کتاب لکھی 1891 بزرگوں پہلی کتاب لکھی ہے انہیں ازالہ اوہام دے نام تے پہلی کتاب فتح اسلام 2 کتاباں لکھیاں سن یہ جو پریس دے اندر چھپن واسطے گئیاں نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا اور رسالہ چھپدا سی جدو پریس دے اندر گئے پریس والے دسیا جی مرزے دیاں کتاباں آئیاں نے انہیں عیسیٰ ہوندا دعویٰ کر چھڑیا مولانا نے وہ کتاباں پڑھیاں تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر کو ہے اور او دے پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور اگے اگر غور کرو تحریک ختم نبوت دے نام تے مولانا آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی انہوں نے پھر یہ بات مطالعہ کیتا کہ میں پتہ کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے کہیں نے ساریاں کتاباں ٹٹولن تو بعد میں نے نتیجے تے پہنچیا کہ یہ دا پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور فاتح قادیاں کون ہے کہنے لگے وہ بھی نتیجے تے میں پہنچیا تے فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ 1893 پہلا مبالہ ہویا ہے اور 1898 دے اندر جا کے کتاباں لکھیاں اور مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے کیا مرزا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا میں تینوں اس بات دا چیلنج کرنا اور پشین کو ہی کرنا تیرا عیسیٰ بن کے ہونا دے دور دی گل ہے تو مکہ تے مدینہ ویکھ بھی نہیں سکے گا یہ میری پشین گوئی ہے اور مرزا اس تو بعد 10 سال زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بصیر کوئی سچی ہوئی نا پھر انہیں چیلنج کیتا مناظرے دا چیلنج کنے قبول کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ 11 دن تک مناظرہ ہویا پھر مولانا نے انہیں چیلنج کیتا مرزے نو مولانا فرمان لگے ساڑھے کال میں دین ہے انہوں نے تو مبالہ کرن تو بعد اگر تو 10 دن زندہ رہ جائے ای مسئلہ کہل دین چھڑ دیا گے وہ کہڑے عالم دین سن مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے باپ انہوں نے پتا لگا نا کہ مولانا نے انہوں کہا بھی 10 دن زندہ رہ جائے گا وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے یار تو 10 دنوں دا ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا اس کنجر نو تو ٹائم 3 دنوں نہ دینا سی انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا سی بول دے پھر اس مرزے نے بکواس کی تھی کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی مینوں میرے فرشتے نے آن کے دسیا آسمان تو وہی آئی ہے الہام ہویا ہے کہ دے گھر اولاد نہیں ہونی فرشتے دا نام کی ہے ٹیچی انہیں آن کے منو دسیا تے مولانا محی الدین اللہ نے پھر بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ جڑے مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے فوت بھی ہوتے ہی ہوئے نے وہ جدو تقریر کر دے آندے سر مرزے دے جھوٹا ہونوا سے میں ہی تاوی ہاں مرزے نے جدو بشیر کی گوئی کیتی سی کہ اولاد نہیں ہونی ادو اللہ نے مینوں بھیجیا ہے مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اور مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دی موت سجدے دی حالت مسجد نبوی چاہیے وہ بھی دفن جنت البقیع نے اور مولانا محمد علی مدنی بھی دفن جڑے نے جنت البقیع نے یہ تھوڑے اکابر نے جنہاں نے ختم نبوت دا کام کیتا ہے اور سینہ تان کے ہر میدان کے اندر پہلی صف کے اندر اگر نظر آئے نے تو میری جماعت دے علماء اہل حدیث نظر آئے نے اور انشاءاللہ تعالی ہی اج بھی سب تو زیادہ کانفرنساں اس ملک دے اندر سب تو زیادہ کانفرنساں ختم نبوت دے حوالے نا الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دیا ہو رہی یہ نیاں کسے مسالک دیا کانفرنساں نہیں ہوں دیا میں بات بلا مبالغہ کہہ رہے ہیں اب پچھلا ہفتہ میں کراچی گیا کراچی دے اندر 4 کانفرنساں سن
جہدے وچوں 2 کانفرنساں ختم نبوت دیاں سن تے 2 شان صحابہ دے حوالے نہ سن، یعنی سب تو زیادہ. اور پیغمبر دی عظمت، شان، مقام، فضیلت، مرتبت اگر بیان کردا ہے صرف اہل حدیث، اینی عظمت بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ لوکاں نے کئی پیر نے، سانو اللہ نے ایک ہی پیر دیتا ہے جنہاں پوری کائنات دے پیران دا پیر ہے. وہ دے ورگا پیر کائنات چاہی کوئی نہیں ہے تو لیاؤ. بولیے کوئی ہے؟ بولو کوئی نہیں. تو میں بات یہ کر رہا کہ اللہ نے پوری کائنات دیاں خوبیاں دا مجسمہ مرکہ اللہ نے ساڑھے نبی نو بنا کے بھیجے. اسی کہنے ہیں میں مفتی صاحب دی موجودگی چے اعلان کرا میں دنیا دے مرزیو آؤ مرزے دی کوئی خباصل لکھ کے دیو، مرزے دی کوئی بدکاری لکھ کے دیو، مرزے دا کوئی گناہ لکھ کے دیو، مرزے دا کوئی ایسا کم لکھ کے دیو، ایسی برائی لکھ کے دیو. اگر وہ دیاں کتاباں جو ہی ثابت نہ کریے یہ اہل حدیث نہیں لیاؤ تے صحیح، وہ دیاں کتاباں جو ثابت کرانگے. دنیا دی کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی بدکاری ایسی نہیں جڑی مرزے غلام احمد قادیانی چ موجود نہ ہوئے، تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں، نرم تبا حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت گیڑی عرض کران آمینہ دے لال دی. مثال جی دی مل دی نہیں زمین آسمان وچ، یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے غیرانو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی. لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں، وہ خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. خوبی بھی ہوئے تے آقا چ موجود نہ ہے، اسی اس خوبی نو خوبی مان دے ہی نہیں. مان دے ہو؟ بولو دے سے مان دے ہو؟ اس واسطے پوری کائنات واسطے میرے آقا رسول بن کے آئے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. اچھا جی وہ مرزا یہ عورت سی یا بندہ؟ خسرا سی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مفتی صاحب ماشاءاللہ. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور پیغمبر دے نال پیار نصیب فرمائے. ٹائم کافی ہو گیا ہے تو ہی بھی تھک گئے ہو.
مرزا ایک منٹ دی دعا باج کر دے وہ دعا کرنا نہیں تھی کہ بھائی دس سن تانوں آکھے کہ صبر کر لو ذرا مکانے پھر دعا کرا کے پھر پوچھ لیو دعا کرا کے پھر پوچھو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما ساڑھے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ساڑھے بھائی انہاں دے بھائی نعیم صاحب دنیا تو اگلے دن اچانک ہارٹ اٹیک دی وجہ تو فوت ہوئے اللہ تعالیٰ نوجوان جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وَعِزُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضة من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضة من ریاض الجنہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ ساڑھے پائی نعیم دے زندگی دے گناہاں نو معاف فرما زندگی دیاں کوتاہیاں نو نیکیاں چ بدل دے اللہ عمر دے مجاہد جتھے لیٹے آؤ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہم اغفر لہو ورحمہو وافیہ واف عنہ واکرم نزولہو ووسع مدخلہو واغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہم نقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیر من دارہ واہلا خیر من اہلہ وزوجا خیر من زوجہ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعذ من عذاب القبر وعذاب النار میرے اللہ پائی اکرم صاحب پائی مشتاق صاحب اللہ جتھے لیٹے نے ندیاں قبران دے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ ساڑھے پائی رفاقت صاحب نے اللہ انہوں نے ایک صالح اولاد عطا فرما میرے اللہ جنہیں ساڑھے پائی دوست احباب بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ اس مجمع جنہیں بے اولاد نے سب لو نیک اولادہ نصیب فرما ساڑھے پائی مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دے والدین دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا اللہ جتھے دونوں آرام کر رہے نے انہاں دیاں قبران تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میرے ابو دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرما جنہ دے ماپے چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما جنہ دے ماپے حیات نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ جی اس کانفرنس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے اور قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنا میرے اللہ جنہ ساتھیاں دوستاں نے پائیاں نے کوشش کاوش محنت کیتی ہے نوجوانہ نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکات نازل فرما مفتی صاحب دیاں دین دے معاملات دے اندر کوشش کاوش اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما مفتی صاحب دے بیٹے میرے پتیجے عبداللہ نو اللہ دین دا عظیم مبلغ بنا عظیم دائی بنا اللہ اس میرے بیٹے دے دل نو دماغ نو سینے نو قرآن و حدیث واسطے کھول دے میرے اللہ انو دین دا عظیم مبلغ بنا عظیم دائی بنا میرے اللہ جنہ دیاں اولادہ نے ساڑیاں اولادہ نو نیک بنا میرے اللہ جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبران جنت دے باغ بنا اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے تشریف فرمانے ماما بہنہ اللہ سب دا آنا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتنا مالا مال فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ